لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ کسی قسم کی حالت میں بھی انسان کو اپنا اچھا کردار کبھی نہیں بدلنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ عقلمند انسان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے تو وہ پشیمان ہوتا ہے اور اس کی نیندیں اڑ جاتی ہے اور وہ غلطی کو سدھارنے میں لگ جاتا ہے۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویے رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ شخص کسی کو خوش رکھنے کے لیے ایک سانس بھی لے تو اس کی عبادت نماز روزے سے بہتر ہے۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اب ہماری باری ہے۔ سمجھ نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ توبہ کے بعد ایک گناہ بدتر ہے، یہ نسبت 70 گناہوں سے جو توبہ سے پہلے ہو۔ جن لوگوں کو اپنی موت کا دکھ دے کر جانا ہے ان کو تھوڑی سی خوشی دے کر لازمی جاؤ۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا: دولت، عورت اور جائیداد۔ سب سے اچھا اور بہتر بندہ وہی ہے جو دوسروں میں برائی کو چھوڑ کر اس کی اچھائی پر غور و فکر کرے۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غمی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی شوق نہیں۔ جب تمہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور ذہن میں لے آیا کرو جس سے تم کافی محبت کرتے ہو۔ اپنے راز کی خود حفاظت کرو۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان مت نکالو۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا پہلے چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ شخص سے ڈرو جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ عورت میں 5 نشانیاں دیکھ لے تو سمجھ جائے وہ نیک اور پر اخلاص ہے: پردہ دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچے رکھنے والی، خاموش رہنے والی، آہستہ آواز میں بات کرنے والی۔ 3 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے: دودھ کے ساتھ بادام، رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا اور سبز چائے کے ساتھ سونف۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو۔ سدا خوش رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا انداز اس کی اولاد کی تربیت سے لگاؤ۔ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائے کہ یہ علامت ہے کالے جادو کی۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے اور خوشی اور غم میں ایک سا رہے۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی چیز تیرے نزدیک حصول آخرت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ سب سے اچھا اور بہتر بندہ وہی ہے جو دوسروں میں برائی کو چھوڑ کر اس کی اچھائی پر غور و فکر کرے۔ نرم الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غمی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور پرہیزگار ہو۔ ایک عورت اس وقت ٹوٹ جاتی ہے جب کوئی غیر مرد اس کے گھر رشتہ لے کر جاتا ہے اور جب اس کے ساتھ رشتہ بنانے کا ارادہ کر کے انکار کر جاتا ہے تو وہ عورت اس وقت بہت زیادہ ٹوٹا ہوا محسوس کرتی ہے۔ تمہارا دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنے دوست تک نہیں پہنچا دیتے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو وہ اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن نہ ہو جائے۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو اللہ کبھی اسے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ سدا سکھی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ شریعت کے 3 جزو ہیں: اول علم، دوم عمل، سوم اخلاص۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ 3 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: بادام کھانا، چنبیلی کا پھول سونگھنا اور کھجور کھانا۔ بندہ سچ مچ میں عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں برے الفاظ منہ سے ادا نہیں کرتا۔
بہترین عورت وہ ہے جس میں بیوی بننے کے تمام صفتیں موجود ہوں اور وہ اپنے شوہر کی آمدنی سے بڑھ کر خرچ نہ کرے۔ کوئی آدمی کیسا ہے یہ بات اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ غیرت مند انسان کو دنیا میں دو ہی کام ہے، یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا اپنا سر قربان کر دیتا ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں ایک سا رہے۔ مصیبت اور مشکلوں کے وقت کو گزارنے کے لیے دولت جمع کرنی چاہیے، دولت سے عورت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دولت اور عورت سے اپنی حفاظت ہر وقت لازم ہے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا بھلا کیا کمال، انسان میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسے بھرا بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان انڈے دیتا ہے اور بچے دیتا ہے، وہاں پر جانے سے پرہیز کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ مرد اتنا ہی بوڑھا ہوتا ہے جتنا وہ محسوس کرے، اور عورت اتنی بوڑھی ہوتی ہے جتنا وہ دکھائی دے۔ خدا تمہیں اولاد سے نوازے تو سب سے پہلے اس کی اچھی تربیت پر دھیان دو اور اسے اچھے کاموں میں لگاؤ۔ دنیا میں سچے اور اچھے دوست کا ملنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ پھر بھی کم از کم ایک ایسا آدمی ضرور حاصل کرنا چاہیے جو تیرے جذبات کو سنتا رہے۔ ہنسنے کے دوران آپ کو ہچکی آ جائے تو سمجھ جائیں آپ کی شادی اس کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ دو پھل ایسے ہیں جس کو عورت کھا لے تو عورت 70 سال تک 18 سال جیسی جوان نظر آئے گی، اول لیچی کا پھل اور خربوزہ۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں، اول غیر ذمہ دار، دوم کمشن، سوپ قوت برداشت۔ 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، وہ تمہیں کنگال کر دیں گی۔ اول جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی، دوم بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے گی، سوم بدعمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔ جو عورت 3 حرکتیں کر رہی ہوں اس سے شادی کر لیں۔ ایسی عورت کے مقدر میں بے حد دولت ہوتی ہے، نگاہیں نیچی رکھتی ہیں، کم بولتی ہوں، حسن اخلاق رکھتی ہوں۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔